ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ملت اسلامیہ ہندیہ کی عظیم شخصیت اور معارف الحدیث کے مصنف حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن اور ان کے خانوادہ نعمانی کے علمی فکری جانشین محترم المقام مکرمی و محترمی ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت اور ملت اسلامیہ کا بلکہ ملت ہندیہ کا اس وقت کا دھڑکتا دل مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم مولانا کا فکر و خبر کی طرف سے استقبال بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک مولانا کے تعارف کی بات ہے تو مختصراً چند لفظوں میں یہ عرض ہے کہ مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قابل فخر اور قابل ذکر فرزندوں میں آپ کا شمار ہے، اور اس وقت دور حاضر میں جس طرح کے علماء کی اس وقت ملت کو شدید ضرورت ہے، بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا جو تخیل ہے، جو فکر ہے، اور اس کے ذریعے سے جیسے علماء تیار کرنے کی بات کہی گئی، جو ایک طرف قرآن و حدیث پر گہرائی سے بصیرت کی نگاہ رکھتے ہوں اور دوسری طرف دور حاضر کے جو تقاضے ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کو سمجھنے والے ہوں، اور اس قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کا جس کے اندر حل موجود ہے، اس کو نئے زمانے کے اندر اس کے زبان کے مطابق، اس کے اسلوب کے مطابق جو پیش کرنے کا فن اللہ نے چند شخصیتوں کو خاص طور پر ہمارے اس ملک میں جو گنی جا سکتی ہے، ان میں سے ایک نامی ہے اس شخصیت کا جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ تو مولانا، میں سب سے پہلے آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد اگلی تعلیم کے لیے آپ نے کہاں کا رخ کیا اور کن اساتذہ سے آپ کو وہاں استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور وہ وقت آپ کا کیسے گزرا؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایک آدھ امتحان دیا، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں نے 1 سال گزارا۔ پھر دارالعلوم دیوبند سے میں 1 سال گزارنے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں میرا داخلہ ہو گیا، اور عجیب و غریب طریقے سے داخلہ ہوا، مجھے تو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ داخلہ ہو چکنے کے بعد مجھے اس کی اطلاع ملی۔ میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایک بہت ہی بہترین موقع ملا مدینہ منورہ میں قیام کا، تقریباً 8.5 پونے 9 سال میں نے وہاں گزارے۔ اس طرح میری وہ جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ مکمل ہوا۔ وہاں پر کتنے سال آپ گزرے؟ تقریباً 9 سال، پونے 9 سال۔ مولانا، دیکھا جا رہا ہے آپ کو الحمدللہ اللہ نے جو تفسیر بیان کرنے کا جو فن اور جو ہنر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اس میں خاص طور پر کیا اس کے اسباب رہے اور کون سی شخصیات کا احسان اس سلسلے میں آپ پر ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بالکل بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ مجھے کوئی خاص امتیازی فہم حاصل ہے۔ یہ تو چونکہ اکابر علماء چلے گئے ہیں، اس لیے بہت چھوٹے چھوٹے لوگ بھی نگاہوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ میرے روئے پر جو اصل میں احسان ہے وہ سب سے پہلے 3 شخصیتوں کا ہے۔ میری والدہ ماجدہ، جو بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بہت عظیم المثال خاتون تھی، بہت مثالی خاتون تھی۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو مزاج تھا کہ جس دن سے یہ قطب شہید کو پھانسی دی گئی، میں اس وقت تقریباً 11 سال کا تھا، ندوے کا طالب علم تھا۔ ندوے میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تو میں قبل از وقت ندوے سے گھر واپس آ گیا۔ گھر میں آ کے دیکھا تو خلاف معمول باورچی خانہ بند ہے، چھوٹا سا گھر تھا ہمارا 1.5 کمرے کا، اور والدہ مصلے پر بیٹھی زال و قتال ہو رہی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ آج کھانا بھی نہیں پکا، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے مجھے مصلے پر جانماز پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور بہت مشکل سے اپنے آنسو پوچھ کر انہوں نے پوچھا کہ تم کو نہیں معلوم کہ آج اسلام کا ایک جانباز سپاہی شہید کر دیا گیا، مصر میں ایک عظیم داعی۔
میں نے کہا ندوے میں کچھ اعلان تو ہوا ہے؟ تو ان کا اسی لیے میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں کچھ کھانا وانا پکاؤں، میں تم کو کچھ دیتی ہوں، کچھ دودھ وغیرہ میں بسکٹ ڈال کے انہوں نے مجھے تسلی کا سامان کیا۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس مزاج کی تھیں، ان کی تمنائیں کیا تھیں، ان کی آرزوئیں کیا تھیں، ان کی دعائیں کیا تھیں۔ پھر دو عظیم شخصیتیں جن سے سب واقف ہیں، میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرا اس طرح کا تعلق تھا کہ اب کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید پہلی بار یہ بات میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب میں بہت ہی چھوٹا بچہ تھا، شاید 1.5-2 سال کا، تو اس وقت مجھے حضرت مولانا علی میاں چونکہ وہیں رہتے تھے، حضرت والد صاحب کا قیام گھر کے اندر کے کمرے میں رہتا تھا اور باہر کے کمرے میں حضرت مولانا علی میاں رہتے تھے، تو مجھے حضرت مولانا کے پاس لایا گیا دم کرانے کے لیے، ان کی گود میں 2 منٹ مجھے رکھا گیا۔ تو مجھے بتاتے ہیں لوگ، میں تو اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ مجھے تو کچھ بھی شعور نہیں تھا کہ ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی بھی اس وقت وہیں تشریف رکھتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے اپنی گود میں لے کر یہ کہتے ہوئے، والد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، حضرت مولانا کی گود میں ڈال دیا کہ مولانا آپ کے تو اور بھی بیٹے ہیں، ابوالحسن علی کے پاس علی کا کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بچہ تو آپ علی کو دے دیجیے۔ چنانچہ والد صاحب نے وہ مجھے ان کی گود میں لٹا دیا، اور نہ جانے کن نگاہوں سے حضرت مولانا نے دیکھا اور کیا دعا مانگی، اللہ بہتر جانے، کہ میرے اندر ان دونوں شخصیتوں کی ایسی محبت اتر گئی کہ پھر کوئی تیسرا جیسے نگاہوں میں جچا نہیں، کسی کی تلاشی ختم ہو گئی۔ اور یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، 2-4 لفظ مجھے آتے ہیں، یہ انہی دونوں کی توجہات، ان کی محبت، ان کی صحبت، ان کی دعائیں، ان کی دروس، ان کے اسباق، ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، بس اسی کو پڑھ کر 2-4 لفظ آئے ہیں۔ اور اسی لیے میں کوئی دن ناغہ نہیں جاتا جب میں ایصال ثواب کرنے کے بعد ان دونوں کے لیے خاص طور پر یہ ان الفاظ کے ذریعے دعا نہ کرتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ 2 بنیادی شخصیات رہی، اس کے علاوہ کن شخصیتوں سے آپ کو استفادے کا موقع ملا، تعلق آپ کا رہا؟ وہ تو پھر ایک لمبی فہرست ہے، اور جتنا میں گناؤں گا وہ اپنے خلاف فرد جرم سناؤں گا، کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ اتنے اچھے اچھے لوگوں کے پاس جا کر بھی میں وہ نہ بن سکا جو کوئی بھی بن جاتا۔ ہم نے اس دور میں انہی دونوں بزرگوں کے طفیل کچھ قریب سے دیکھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 64 میں ان کا انتقال ہوا، 65 میں انتقال ہوا جب میں 10 سال کا تھا۔ تو اس بیچ میں کئی بار مجھے ان کی زیارت کرنے کا اس طرح موقع ملا کہ والد صاحب مجھے بچپن سے 5-6 سال کی عمر سے مجھے لے جاتے تھے۔ ایک بار والدہ ماجدہ کو لے گئے، وہ طویل قیام کیا انہوں نے سہارنپور میں بھی اور نظام الدین مرکز میں بھی، تو میں ساتھ تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو حضرت جی مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں سب سے آگے بیان میں بیٹھتا تھا، اتنا چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود، اور حضرت جی مولانا علی صاحب نے مجھے اپنی گود میں لیا، بہت دیر تک بٹھائے رکھا۔ میں آج تک مجھے یاد ہے وہ نورانی چہرہ، میں ان کے عمامے کے شملے سے کھیلتا رہا، ان کی داڑھی کو چھوتا رہا، وہ مجھے پیار کرتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ برالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہ عاشق حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں بزرگوں کے پاس بار بار حاضری ہوتی رہی، اور پہلے میرے شیخ، میرے مرشد حضرت محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی ہی تھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی خدمت میں بھی بہت بار حاضری کا اور ان کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اور یہاں کے علاوہ پھر اس کے بعد میں چونکہ وہاں عالم عرب میں رہا، تو مجھے اخوان کے چوٹی کے قائدین سے بھی ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ استاد محمد قطب کے ساتھ میں نے چند دن قیام بھی کیا مکہ مکرمہ میں، وہ رہتے تھے تنہا اپنے فلیٹ میں، تو ان کی خدمت کا بھی مجھے موقع ملا۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد سے بھی مجھے کچھ نیاز حاصل رہا، دکتر سعید رمضان، اور ان کے تیار کردہ کچھ لوگ جو حسن البنا کے تیار کردہ لوگ تھے، بدر السید تھے، مدینہ منتقل ہو گئے تھے، ان سے بھی بہت اچھا نیاز حاصل رہا۔ وہ جماعتوں میں بھی نکلتے تھے ہمارے ساتھ،
تو اس طرح عالم اسلام وہاں کے قیام کی وجہ سے مجھے بہت موقع ملا کہ مصر، شام، یمن، عراق اور خود حجاز، سعودی عرب، یہاں کی ممتاز شخصیتوں سے ملاقات کا. پھر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو بار بار وہاں آتے تھے، میں کسی طرح کسی بہانے ان کے ساتھ لگ جاتا تھا، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص الخاص تربیت یافتہ اور ایک طرح سے ان کا مصنع حضرت مولانا سید مرتضیٰ صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ تقریباً 8 سال مجھے مدینے میں گزارنے کا موقع ملا. تو یہ شخصیتیں تھیں، عظیم شخصیتیں تھیں. ان میں سے ہر شخص بہت ہی عجیب گلستان کا، ایک اس چمن کا ایک عجیب خوبصورت پھول تھا. مولانا آپ کو غیر مسلموں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کو قریب سے دیکھنے کا بھی آپ کو موقع ملا. دعوت اسلام کے سلسلے میں بھی آپ نے کام کیا. اس سلسلے میں کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ کیا آپ کو اس سلسلے میں رکاوٹیں پیش آئی؟ کیا امکانات نظر آئے؟ دیکھیے، پوری دنیا میں دعوت کے بہت مواقع ہیں، بشمول ہمارے ملک کے بہت مواقع ہیں، کیونکہ دنیا کے آج بھی دنیا کے عام انسان اچھی فطرت کے حامل ہیں، سیدھے سادے بھولے بالے ہیں. بہت زیادہ پروپیگنڈے کے باوجود ایک بڑی تعداد ابھی بھی ایسی ہے جو خالی ذہن ہے، جو کچھ قبول کرنے کو تیار ہے. سیاست کی وجہ سے دراصل یہ ساری دوریاں پیدا ہوئی ہیں. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے، اس کا ایک عجیب و غریب پہلو یہ ہے. انہوں نے نقل کیا ہے کسی انگریز مصنف کی بات کہ جمہوری نظام کا یہ تقاضا ہے کہ سماج میں نفرت اور خوف پیدا کی جائے. ایک سماج کو دوسرے سماج سے نفرت میں مبتلا کیا جائے اور دوسرے سماج کو پہلے سماج سے خوف میں مبتلا کیا جائے، تاکہ نفرت کی آگ میں جھلس کر کچھ لوگ ووٹ ڈالیں اور خوف سے کی وجہ سے ڈر کر کچھ لوگ ووٹ ڈالیں. تو یہی چیز ہے جس نے دنیا کو ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے. لیکن پیغمبروں کو تو شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت تو آزادی رائے نہیں تھی، آپ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. اب تو کھلا وہ مقام ہے، آپ حلق سے بات کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. تو ہمارے ملک میں بھی کہیں کم کہیں زیادہ، کسی علاقے میں کم کسی علاقے میں زیادہ بہت مواقع ہیں، اور اللہ کے شکر ہے مختلف لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے اچھے نتیجے برآمد ہو رہے ہیں. مولانا یہ سوالات تو آپ کی شخصیت کے متعلق تھے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت دور حاضر کا سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ نئی نسل کا اسلام پر جس طرح سے اعتماد رہنا چاہیے، اس اعتماد کے اندر کبھی محسوس کی جا رہی. اس کے اسباب کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کو اس دور میں جس طرح پیش کیا جانا چاہیے اس طرح پیش کیا جانا اس مسئلے کا حل ہے. ہر دور کی اپنی ایک عقلیت ہوتی ہے، ہر دور کی نفسیات ہوتی ہے، ہر دور کی کچھ الجھنیں ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کچھ نفسیاتی اور ذہنی کیفیت ہوتی ہے الگ. اسی کے مطابق اسلام کو پیش کرنے کا انداز بدلتا رہتا ہے. اسلام کبھی نہیں بدل سکتا، لیکن اسلام کو پیش کرنے کا انداز زمانے کے حساب سے بدلنا چاہیے. جو کمی ہے، جو دقت پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ علماء مطلوبہ تعداد میں تیار نہیں ہو پائے جو اس دور کی نفسیات کا خیال کر کے اس دور کی زبان میں وہ اسلام کو پیش کر سکیں. اس کی سب سے سخت ضرورت ہے اور اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی جانی چاہیے. مولانا یو پی گجرات الیکشن کے بعد اب ملک کی نظریں کرناٹک پر ٹکی ہوئی ہے. اس سلسلے میں فرقہ واریت کی آگ پہلائی جا رہی ہے یہاں بھی، اور کئی واقعات ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک الیکشن کی حکمت عملی کا سوال ہے، پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر مسلم مرد اور عورت کا، نوجوان جو 18 سال کا ہو چکا، اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہونا چاہیے. عام طور پر اس سلسلے میں بہت تساہلی ہوتی ہے، اور الیکشن کے دن میں جب نام خارج پاتے ہیں تو پھر شور مچایا جاتا ہے. تو پہلے یہاں سے تمام لوگوں کو شروعات کرنی چاہیے کہ ہر شخص کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہو. دوسری بات یہ کہ پولنگ کے دن ہر ووٹ پڑے
اس کا انتظام کیا جانا چاہیے. یعنی بوڑھا ہو، مریض ہو، بوڑھی ہو، عورت ہو، کوئی بھی شخص ہو، لیکن وہ ووٹ ڈالنے کے لیے لے جائے، اس کا ووٹ پڑے. تیسری چیز یہ کہ ووٹ کو تقسیم نہ ہونے دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر کرناٹکا کے علماء اور ارباب دانش کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ فی الحال جو امیڈیٹ ٹارگٹ ہے، فوری نشانہ، وہ یہ ہونا چاہیے کہ بی جے پی کو الیکشن جیتنے سے روکا جائے. تو جو پارٹی بھی اس پوزیشن میں ہو کہ وہ بی جے پی کو روک سکے، جس سیٹ پر جو پارٹی بی جے پی کو روک سکے، اس کی طرف 100% مسلم ووٹ یا جو بھی نان بی جے پی ووٹ ہیں وہ ادھر جانے چاہیے. ووٹوں کا ڈویژن نقصان پہنچا دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پارلیمانی الیکشن میں 2014 میں یہ لوگ جو اکثریت میں آئے، یہ تو 31%، 31% ووٹ لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت جو ہے 69% ووٹ وہ اگینسٹ بی جے پی پڑا. پھر بھی یہ لوگ جیت گئے. یہ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ 69% ووٹ جو تھا وہ ڈیوائڈ ہو گیا، وہ تقسیم ہو گیا. یہ کوشش کرنی ہے کرناٹکا کے لوگوں کو اس وقت کہ یہ جو نان بی جے پی ووٹ ہے یہ تقسیم نہ ہونے پائے. آپ عام طور پر اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ظالم جو باہر سے آئے تھے، جن کو ہم برہمن کہتے ہیں، انہوں نے یہاں کے عوام پر جو بڑی تعداد تھی مظلوم، ان پر ظلم کیا، اور وہی اصل اس وقت مسئلہ ہے. تو یہ جو ہم اس وقت جنگ دیکھتے ہیں، کبھی بی جے پی، کانگریس، تو یہ کیا آپس میں بھی مسئلہ کہیں نہ کہیں اگر اندر سے دیکھا جائے تو یہی اس کے اندر مسئلہ ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال وہی ہے جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. مگر ہم اس وقت جس مرحلے میں ہیں، اس مرحلے میں ان ریاستوں میں جن ریاستوں میں کانگریس کے سوا کوئی اور متبادل نہیں ہے، وہاں فی الحال ہم کو کانگریس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس لیے نہیں کہ اس کے سپورٹ کرنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں کچھ کام کرنے کا موقع مل جائے گا، مظلوموں کو متحد کرنے کا، ان کی اپنی سیاسی ایک طاقت بنانے کا ایک موقع مل جائے گا اس کام کرنے کا. ورنہ بی جے پی اگر برسر اقتدار رہی اور وہ طاقتور مزید بنتی چلی گئی، تب یہ کام کرنے کے مواقع بھی بند ہو گئے. یہ فرق ہے بی جے پی میں اور کانگریس میں. مولانا، آپ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان بھی ہیں، اور اس کے لیے رات دن مسلسل اور انتھک کوششیں بھی الحمدللہ آپ کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ خود مسلمانوں میں ایسے حضرات کھڑے ہو رہے ہیں، عورتوں میں ایسی بہت سے آپ پائے جا رہے ہیں جن کو خود پرسنل لا کے سلسلے میں شک ہے، جو خود اٹھا رہے ہیں سوال پرسنل لا پر. یہ سب سے بڑا اس وقت المیہ ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، ہماری نوجوان لڑکوں کی، لڑکیوں کی، مردوں اور خواتین کی اسلام سے ناواقف ہے. حل اس کا یہ ہے کہ ہر ممکن تدبیر کی جائے کہ اپنی ملت کے ان تمام افراد کے سامنے قانون شریعت کی، اسلام کی بہت ہی دلکش انداز سے وضاحت کی جائے. جو گیپ ہے علماء کے درمیان اور ہماری ملت کے عوام کے درمیان، یہی اصل سبب ہے. اب لوگ تو واقف ہوتے نہیں قانون شریعت سے، یک طرفہ باتیں سنتے ہیں وہ ان لوگوں کی جو اس شریعت کے مخالف ہیں اور ان کے اپنے کچھ ذاتی مفادات ہیں، اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی ملت کے ان افراد سے اور پوری ملت کی اکثریت سے ہم مایوس ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں، یہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسی ورکشاپس اور ایسے درس کے حلقے، ایسے سیمینارز منعقد کرنے چاہیے جس میں ہمارا یہ طبقہ شامل ہو جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اور ان کو مخاطب بنا کر ہم بڑی حکمت کے ساتھ بہت ہی لاجیکل انداز سے، عقلی انداز سے شریعت کی حکمتوں کو سمجھائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ غلط فہمیاں جو ان کے ذہن میں ناواقفیت کی وجہ سے، میں لفظ جہالت تو استعمال نہیں کرتا،
میں ناواقفیت کے لفظ بول رہا ہوں، ناواقفیت کی وجہ سے اور یک طرفہ پروپیگنڈے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اس وقت ملک کے اندر اصل ایشوز کو چھپانے کے لیے اور اس اصل ایجنڈے کو دبانے کے لیے جو نئے ایشوز اس وقت کھڑے کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک اہم اس وقت 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور پورے ملک کا میڈیا اسی کی طرف لگا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر کوئی دوسرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال 3 طلاق کا جو اس وقت مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ کیا اس وقت حالت پوزیشن کیا ہے، اور اب اس وقت مسلمانوں کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں تو ہر منفی چیز کے پیچھے مثبت امکانات تلاش کر لینے کا مریض ہوں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ اتنا شریعت 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 کا لفظ بولا جا رہا ہے اس حلقے کی طرف سے کہ شریعت کیا ہے اس کے جاننے کا ایک شوق پیدا ہو گیا۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ پروپیگنڈا نہ ہوتا، یہ یلغار نہ ہوتی، تو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ، ماڈرن طبقہ، انٹلیکچوئلس کا طبقہ، وہ شریعت کے بارے میں کیا سننا پسند کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ موضوعات ہیں، اس وقت اب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شریعت کے بارے میں سننے کے لیے سب بے چین ہیں۔ تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اسلام کا قانون طلاق کس قدر عادلانہ، کتنا بیلنسڈ، کتنا متوازن ہے۔ دوسرے سماجوں میں جو مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے سلسلے میں جو ہدایات ہیں، جو قانون ہیں، وہ ابھی بھی کتنے پیچھے ہیں اسلام سے۔ اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں گے تو مسلمان، میرا تو تجربہ ہے کہ غیر مسلم پکار اٹھتا ہے کہ شریعت اسلامی کا قانون بہترین قانون۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بات، ہمارا انٹریکشن بڑھنا چاہیے اپنے عوام سے۔ اصل میں ہم مدرسے کے اندر محدود ہو گئے ہیں، اور ہمارا جو رابطہ ہونا چاہیے اپنے ملت کے لوگوں سے، وہ بہت زیادہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے 1000 بار یہ قانون بھی راجیہ سبھا میں اگر پاس ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں بورڈ کی اگلی کارروائی کیا ہوگی؟ اگلا موقف کیا؟ جمہوری سسٹم میں کسی قانون کو بدلوانے، اس کو رد کروانے، اس میں تبدیلی کرانے کے جو اور راستے ہیں وہ بالکل اوپن ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ بل منظور ہوتا ہے اسی حالت میں، تو پھر مسلم پرسنل لاء بورڈ ان طریقوں کو اختیار کرے گا۔ کوئی بھی قانون اگر ایسا بنتا ہے جو دستور ہند کی روح کے خلاف ہے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے خلاف ہے، تو ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں۔ کتنے ایسے قانون بنانے کی حکومتوں نے کوشش کی اور سپریم کورٹ نے ان کو رد کر دیا۔ تو یہ راستہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب ان کا اگلا نشانہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طلاق کے بعد تعدد ازواج کی طرف اور اسلام کی دوسرے پرسنل لاء کی طرف ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ راستہ اس طرح بند ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو چاہتے تھے، یہ صرف 3 طلاق کو ممنوع کروانا نہیں چاہتے تھے سپریم کورٹ میں۔ آپ اگر سپریم کورٹ کے ججمنٹ پڑھیں تو چیف جسٹس نے اپنے ججمنٹ میں یہ صاف لکھا ہے کہ حکومت کا موقف پیش کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کی فاضل بینچ سے یہ کہا کہ اس وقت ہم آپ کے سامنے صرف 3 طلاق کے سلسلے کی درخواست لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے شروع میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس وقت 3 طلاق کے سوا کچھ اور نہیں سنیں گے، ورنہ ہماری اصل جو پالیسی ہے، جو منشا ہے، وہ ہے طلاق احسن اور طلاق حسن، یعنی پورے نظام طلاق کو ممنوع کروانا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس مقدمے کا فیصلہ صادر کر دیں گے، ہم فوری طور پر طلاق حسن اور طلاق احسن ان دونوں کے خلاف چیلنج کریں گے کو آپ کی عدالت میں۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ اب سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 طلاق کو الگ کر کے باقی پورا نظام طلاق یہ مسلم پرسنل لاء کا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ کا اور اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے، عدالت کی قانونی زبان میں ایسنشل پارٹ ہے، اور جب یہ ایسنشل پارٹ ہے تو یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے،
اور انڈر آرٹیکل 14 یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس سلسلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے وہ مایوس ہو کر پارلیمنٹ میں ایسا بل لائے ہیں۔ اگر ان کو عدالت سے امید ہوتی تو عدالت میں ہی وہ دوبارہ درخواست دیتے کہ آپ طلاق کی اور قسموں کو بھی بین کر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم پرسنل لاء کے دوسرے حصوں کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ ٹرپل طلاق کے بہانے انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے۔ اور بہرحال ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ لیکن مولانا سوال پھر بھی اٹھتا ہے کہ جب بنیادی حقوق میں اس کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے آئلی قوانین کے اندر آزادی ہوگی، تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی تو بنیادی قانون میں اس کا شمار ہے، تو پھر ایک مسئلے کو کیوں الگ کیا گیا؟ نہیں، وہ خالی اس فیصلے میں نہیں کیا گیا، اپنے متعدد فیصلوں میں ملک کے کئی ہائی کورٹس اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہ فیصلہ پہلے صادر کر چکا ہے۔ اس میں مسلم پرسنل بورڈ پیروکار نہیں تھا، فریق نہیں تھا، پارٹی نہیں تھا۔ ان فیصلوں میں جیسے شمیمارہ کا مشہور ججمنٹ ہے، اس میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکا ہے 3 طلاق کے بارے میں، بالکل یہی فیصلہ۔ تو وہ یہ ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ 3 طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور اصل سورس آف شریعہ قرآن ہے، لہذا اس کو آپ الگ کیجئے، یہ بعد کا رواج ہے۔ انہوں نے یہ تک غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں وہ کہ یہ بعد کا رواج ہے۔ یہاں تک لکھا ہے ایک جج نے کہ یہ 2ری صدی میں اس کی شروعات ہوئی ہے 3 طلاق کی، تو یہ ہم اس کو قرآن کا اسلام کا پارٹ نہیں مان سکتے۔ اور باقی جو طلاق کے طریقوں کا ذکر ہے وہ قرآن میں ہے، وہ مسلم پرسنل لاء کا حصہ ہے۔ یہ وہ بیچاروں نے فرق کیا ہے اور وہ پرانا ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے جو اس موقع پر بھی اگرچہ بورڈ کی طرف سے وکلاء نے بہت بھرپور وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ تو اس سے پہلے بھی انہوں نے جو آئلی قوانین کے اندر دخل اندازی کی جو کوشش کی، کیا وہ اسی غلط فہمی کی بنا پر تھا کہ وہ مسئلہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، یہی مسئلہ تھا؟ دلیل تو انہوں نے اپنے ججمنٹ میں یہی دی ہے۔ اس سے پہلے جو پہلے بھی جو ججمنٹ دیے گئے ہیں اور اتفاق سے زیادہ تر مسلمان ججوں نے دیے ہیں۔ ایک جسٹس بہار الاسلام ہوا کرتے تھے، وہ گوہاٹی ہائی کورٹ کے جج ہونے کی حیثیت سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ سنایا تھا طلاق کے خلاف، 3 طلاق کے خلاف۔ اس کے بعد وہی جسٹس بہار الاسلام گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے تھے، تو بحیثیت چیف جسٹس بھی انہوں نے ایک اور کیس میں وہی فیصلہ دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے اور ججوں نے ان سے ہی عفو کر کے انہی کے فیصلے کو نظیر بنا کر وہ فیصلے وہ دہرائے جاتے رہے، مختلف اور ہائی کورٹس نے بھی دہرائے۔ پھر جب سپریم کورٹ میں اس طرح کے مقدمے پہنچے تو وہاں بھی، اور ہر سپریم کورٹ کے فیصلے نے جسٹس بہار الاسلام کے فیصلے کو اور ان کے دلائل کو کوٹ کیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء کی طرف سے فقہ حنفی کے اندر بھی اور فقہ شافعی کے اندر بھی جو ہمارے آئلی قوانین ہیں اس کو مرتب انداز میں پیش کیا گیا ہے کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ میں، تو کیا اب اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں یا اس کے پہنچانے سے کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ابھی تو وہ کوڈیفیکیشن کا کام مکمل نہیں ہوا ہے، وہ تو ابھی اس کا انگلش ٹرانسلیشن جاری ہے۔ اردو میں کام مکمل ہوا ہے، انگلش میں ابھی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکا پورا، وہ کام جاری ہے۔ تو وہ تو ابھی اس طرح کا ریفرنس بک کی حیثیت عدالتوں میں حاصل ابھی تک اس نے نہیں کیا ہے۔ تو کب تک امید ہے یہ؟ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت جلد۔ اتنا اہم کام تھا تو اس میں اتنی تاخیر؟ وہ اصل میں اس میں دوسرے مسلک کے لوگوں سے بھی لکھوانا تھا، یہ مسئلہ تھا نا کہ اس میں مثلاً فقہ جعفری کے لوگوں سے لکھوانا تھا، وہ برابر اس میں تاخیر پہ تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اور مجھے جہاں تک خبر ہے ابھی تک فقہ جعفری کی طرف سے بار بار ان کے علماء نے یقین دہانی کی کہ ہم 1 مہینے میں اور 2 مہینے میں دے دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں دیا، ابھی تک نہیں آ سکا۔ اس کے انتظار میں بہت وقت گزر گیا۔ اہل حدیث حضرات کی طرف سے بھی چاہا گیا تھا کہ وہ نوٹ ملے اور وہ مل گیا، وہ شامل کر دیا گیا ہے، فقہ شافعی کی طرف سے بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ تو اب امید ہے کہ انگلش ٹرانسلیشن، دن رات لوگ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس شاہ قادری صاحب، وہ دراصل اس ٹرانسلیشن کو خود کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ لائرز اور علماء کی ٹیم ہے جو اس پر بہت محنت کر رہی ہے، لیکن چونکہ کام بہت نازک ہے اس لیے ذرا اس میں وقت لگ رہا ہے۔ آخری بات آپ سے، آپ شہر بھٹکل اس وقت آئے ہوئے ہیں اور آپ ہماری ادارے فکر و خبر سے بھی واقف ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ ہم لوگوں کو جتنی توقعات بھٹکل اور اہل بھٹکل سے ہیں شاید کسی شہر سے نہیں۔
ہمیں جتنا دل یہاں آ کر لگتا ہے، جتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جو صلاحیتیں اور وسائل اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اور زیادہ اپنے دائرے کو آگے بڑھائیں، خصوصاً جو ہمارا بہت قیمتی طبقہ ہے، نوجوان طلباء اور طالبات کا اور مسلم انٹلیکچولز کا، پروفیشنلز کا، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ سے زیادہ بڑھنا چاہیے، ان کے سوالات کا ہم کو جواب دینا چاہیے، ان کی الجھنوں کو دور کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم ان کو قریب کرنا چاہیے۔ یہی ایک طرح سے میری گزارش اور اپیل ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا ہمارا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان اور جید عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی۔ ان کے حق میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائیں، اللہ تادیر سلامت رکھے، اور ملت کو اللہ تعالیٰ بار بار ایسی شخصیات ہماری ملت میں پیدا ہوتی رہے جو اسلام کی ترجمانی کا کام کا جو فرض ہے، جو فریضہ ہے، وہ ادا کرتے رہے۔ اسی پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔